بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث اور ایک ڈیبیٹ بڑی چل رہی داڑھی شریف کے بارے میں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت نبوی نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عربوں کا کلچر تھا اور اسی کلچر کے تحت جو ہے وہ صحابہ کرام نے داڑھی رکھی تھی اور لوگوں نے داڑھی رکھی تھی، جیسے کہ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ داڑھی تو ابو جہل نے بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب انسان قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو جو بات کھل کے سامنے آتی کہ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ یہ عربوں کا کلچر تھا، بلکہ داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت اور طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عربوں کا کلچر تھا، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا تھا یا عربوں کے کلچر کو مکے اور مدینے کے لوگوں کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ کو یونیورسل میسنجر بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب کائنات کہتا ہے، یا دوسری جگہ پہ کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہو کے کہیں کہ عربوں کا کلچر تھا تو یہ آقا علیہ السلام کی بعثت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر اگر پڑھیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا تھا، تو وہ قرآن کہتا ہے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی، میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑ۔ تو پتہ چلا اتنی داڑھی تو تھی رکھی ان کی بھی جن کو ہاتھ ڈالا تھا اور انہوں نے اس کو پکڑا تھا۔ اسی طرح حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسند البزار کے اندر روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خالفوا علی المجوس جز الشوارب واوفوا اللحیٰ، تم مجوس کی مخالفت کرو، مجھے کترواؤ اور داڑیاں جو ہے وہ بڑھاؤ۔ اور اگلی حدیث پاک کے اندر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جز الشوارب ورخوا اللحیٰ خالف المجوس، تم مونچھیں کم کرو، پس کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مجوس کی جو ہے وہ تم مخالفت کرو، یعنی ان کے دین کے خلاف جو ہے وہ تمہیں جانا چاہیے۔ اس طرح علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا یہ تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ یہیں پہ آ کے داڑھی شریف کے بارے میں اس کی فنی بحث بھی علماء کے اندر ہوتی ہے کہ کیا داڑھی رکھنا واجب ہے یا سنت ہے۔ تو کچھ علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، کچھ علماء نے اس کو سنت لکھا ہے، اور کچھ نے اس کے درمیان جو تطبیق پیدا کی ہے کہ مطلقاً داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور قبضہ بھر جو ہے وہ رکھنا یہ سنت ہے۔ لیکن اس فنی بحث کی طرف ہم نہیں جاتے، میں تو صرف دوسرے جو ہے وہ اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ داڑھی کا سٹیٹس کیا تھا اسلام میں، یا کہ یہ عربوں کی چیز تھی۔ تو مجوس کی مخالفت کرو، اور اس کے بعد آگے روایت آ رہی ہیں خالف المشرکین، تم مشرکین کی بھی، بت پرستوں کی بھی مخالفت کرو، وفر اللحیٰ وافوا الشوارب، تم مونچھیں پس کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اور اس سے آگے سنیے اہل کتاب کی مخالفت بھی آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون آثانین ویفرون سبالہم، ہم نے عرض کی حضور جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو جو پست کرتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قصوا سبالکم وفروا آثانینکم وخالفوا اہل الکتاب، تم اپنی داڑھیاں بڑھاؤ، اپنی مونچھیں پست کرو، اور تم مشرکی اہل کتاب کی جو ہے وہ ان کی مخالفت کرو، یعنی جیسے یہود اور نصارہ کر رہے تمہیں اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے مجوس کی مخالفت، اہل کتاب کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت، تو اگر ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہوتی تو یہ الفاظ کیوں آتے کہ تم ان کی مخالفت کرو؟ یہ تو ان کا طریقہ ہوتا، تو پھر ان کے ساتھ مخالفت کی بجائے جو ہے وہ موافقت کا جو ہے وہ لفظ یا الفاظ جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ نقل ہونے چاہیے تھے۔ اس طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی مسلم شریف کی طویل روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا 10 چیزیں سنت فطرت میں ہیں، ان میں سے مونچھیں جو ہے وہ پست کرنا اور داڑھیوں کو جو ہے وہ بڑھانا، تو یعنی یہ بھی فطرت کی طریقوں میں سے ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی شعار اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم جالس اذ جاء شدید سواد اللحیہ، ہم سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا جس کی داڑھی بڑی سیاہ تھی،
تو جب وہ چلے گئے کچھ اجنبی آدمی تھے تو سرکار سے ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہاں دیکھیے جبریل کی داڑھی بھی سفید تھی اور بڑی تھی، اس کا ذکر جو ہے یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے متعلق امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر زخم الراس واللحیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا، اور آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور داڑھی بھی آپ کی گھنی تھی، داڑھی بھی آپ کی بھرمی تھی۔ اور ام بابت بھی نقل کرتی ہیں المسند للحاکم کے اندر یہ حدیث صاحب کتاب لے کے آئے، امام حاکم لے کے آئے، وہ نقل کرتے ہیں فی لحیت ہی کثاثہ، سرکار کی داڑھی کافی ساری جو ہے وہ گھنی تھی، بھرمی جو ہے وہ داڑھی تھی۔ اور اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی داڑھی مبارکہ جو تھی وہ بھی اسی طرح ہی تھی، جن کے بارے میں شرجیل بن مسلم نقل کرتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر کہ میں نے 5 صحابہ کو دیکھا تھا جن کی داڑیاں جو تھی وہ بھرمی تھی اور وہ مونچھیں کترواتے تھے اور داڑیاں وہ بڑی جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو یہ اتنی ساری روایات اور قرآنی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم داڑھی رکھنا یہ عربوں کا کلچر نہیں تھا، یہ عربوں کی وہاں لوکل ٹریڈیشن نہیں تھی، بلکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے جس کو شعار اسلام بھی کہا گیا۔ علامہ سبکی نقل کیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، سب کے نزدیک داڑھی کا جو ہے وہ مونڈنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کو دین کا شعار جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔